جو حضرات یہ بات فرما رہے ہیں کہ یوم عرفہ سے وہ دن مراد ہوتا ہے جس میں وقوف عرفات کیا جا رہا ہو حج کے اندر، اور اسی دن جو روزہ رکھا جائے گا اس کے فضائل حاصل ہوں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ اور یوم عرفہ جو ہے وہ ایک نام ہے نویں تاریخ کے لیے۔ نویں تاریخ کا جو نام ہے وہ ہے یوم عرفہ، کہ اس روز وہاں حج میں وقوف ہوتا ہے۔ لیکن جو نویں تاریخ کے روزے کے فضائل ہیں وہ ہر علاقے کے اعتبار سے اسی کی نویں تاریخ کے ہوں گے۔ جیسا کہ تہجد کا وقت ہر علاقے کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، بعض اوقات روزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک دن آگے ایک دن پیچھے، عید کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو ہر علاقے کے اپنے اعتبار سے، ہر علاقے کے اعتبار سے جو دن ہوگا اسی دن کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ تو پاکستان میں جب نویں تاریخ ہوگی، چاہے وہ سعودی عرب کے اندر 10ویں تاریخ ہو، تو پاکستان میں اگر وہ نویں تاریخ ہے تو وہ یوم عرفہ کہلائے گا۔ اور یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے، یعنی نویں تاریخ کے روزے کی فضیلت، وہ پوری حاصل ہوگی کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک سال کے پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو پچھلا سال ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور آئندہ جو سال آ رہا ہے اس میں یا تو گناہ ہوں گے نہیں، اور اگر ہوں گے تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور توبہ کی توفیق ہو کر اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو نویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ 3-4 نام ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے، تو امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پہلا دن ہے یوم الترویہ۔ یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذو الحجہ کو۔ یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذو الحجہ کو، اور ترویہ کہتے ہیں پانی پلانے کو۔ اور عرب جب حج کرنے آتے تھے تو وہ 8 تاریخ کو اونٹوں کو پانی پلا دیتے تھے، کیونکہ نویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو مصروفیت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ عرفات کے میدان میں پانی بعض اوقات نہیں ملتا تھا، تو وہ مینا کے اندر 8 تاریخ کو اچھی طرح اونٹوں کو پانی پلا دیتے تھے۔ تو 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جانے لگا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اونٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اب یہ 8ویں تاریخ جو ہے وہ یوم الترویہ ہے، چاہے آپ 8 تاریخ کو اونٹوں کو پانی پلائیں یا نہ پلائیں۔ اب ظاہر ہے کہ آج کل تو اونٹ نہیں رہے، اگر کوئی بھرے گا تو پٹرول بھرے گا، ٹنکی بھرے گا پٹرول کی اور ڈیزل کی۔ اونٹ کا جو پیٹ ہے وہ تو پانی سے نہیں بھرا جا رہا آج کل، لیکن اس کے باوجود یوم الترویہ یہ 8 ذو الحجہ ہی کو کہا جائے گا۔ اسی طرح یوم عرفہ جو ہے وہ نویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن وقوف عرفات ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یوم عرفہ نام تو رکھا گیا وقوف عرفات کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد اب یوم عرفہ نویں تاریخ کا نام ہے، چاہے وہ نویں تاریخ پاکستان کے اعتبار سے ہو، یا انڈیا کے اعتبار سے ہو، یا یورپ کے اعتبار سے ہو، یا حجاز اور سعودی عرب کے اعتبار سے ہو۔ تیسرا نام ہے یوم النحر، اور یوم النحر کہا جاتا ہے 10ویں تاریخ کو، کہ جس دن قربانی کی جاتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ اور عید الاضحیٰ کا دن بھی مختلف ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ ایک دن پہلے ہو، اور سعودی عرب وغیرہ میں ایک دن بعد ہو، یورپ میں بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو یوم النحر جو ہے وہ 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، ذو الحجہ کی 10ویں جو تاریخ ہے وہ یوم النحر ہے۔ اور پھر 10، 11، 12 10، 11، 12 یہ جو 3 دن ہیں انہیں ایام النحر کہا جاتا ہے۔ اور ایام النحر اس لیے کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں نحر کیا جاتا ہے، یعنی اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا کھڑے ہو کر
اس کے حلق میں چھری ماری جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بعض علاقوں میں دیکھا ہوگا، وہ ہے نحر۔ تو 10، 11، 12 یہ ایام النحر کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایام النحر ہیں تو آپ نحر کریں تو بھی 10، 11، 12 ہیں، اور اگر آپ نحر نہ کریں بلکہ ذبح کریں گائے کو یا بکرے کو، تب بھی وہ ایام النحر یہی ہوں گے، یعنی 10، 11، 12۔ تو یوم النحر تو 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، اور ایام النحر جو ہیں وہ 10، 11، 12 کو کہتے ہیں۔ اس کے آگے نام ہے ایام تشریق کا، اور تشریق کے معنی ہوتے ہیں دھوپ میں سکھانا۔ تو پرانے زمانے کے اندر یہ ڈیپ فریزر تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ یہ کرتے تھے کہ جب جانور ذبح کر لیتے تھے تو گوشت کے اوپر نمک لگا کر اور اس کو دھوپ میں لٹکا دیتے تھے یا سائے میں لٹکا دیتے تھے اور اسے سکھا دیتے تھے۔ عام طور سے دھوپ میں لٹکانے سے پانی جلدی خشک ہو جاتا ہے، اور جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ جو گوشت ہے وہ سڑتا نہیں ہے بلکہ طویل عرصے تک باقی رہتا ہے۔ تو تشریق کہتے ہیں سورج میں یا دھوپ میں گوشت کے سکھانے کو۔ تشریق کا مطلب ہے دھوپ میں گوشت سکھانا۔ تو یہ جو 10، 11، 12 اور 13 یہ جو 4 دن ہیں ان میں گوشت سکھایا جاتا تھا۔ 3 دن تو ایام النحر کے ہیں کہ 10، 11، 12 یہ تو ایام النحر ہیں کہ جن میں قربانی کی جاتی ہے، اور ایام التشریق جن میں گوشت سکھایا جاتا تھا وہ 10، 11، 12 اور 13۔ تو 10، 11، 12 تو ایام النحر ہیں، ان میں بھی قربانی کی جاتی ہے اور گوشت بھی سکھایا جاتا تھا، اور پھر 13ویں تاریخ کو بھی گوشت سکھاتے تھے، اور پھر گوشت جب سوکھ جاتا تھا پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اور اسی لیے احادیث شریفہ کے اندر قدید کا لفظ آتا ہے، اور قدید کہتے ہیں خشک گوشت کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے قدید کا کھانا ثابت ہے کہ آپ کے سامنے دسترخوان پر گوشت پیش کیا گیا جو شوربے کی شکل میں تھا، اور اس میں قدید تھا یعنی سوکھا ہوا گوشت تھا، اور کدو تھا۔ تو آپ نے کدو بھی تلاش کر کے اس کو استعمال فرمایا، اور آپ نے سوکھا ہوا گوشت جو ہے جو شوربے کی شکل میں تیار ہو گیا تھا، گل گیا تھا، اسے بھی آپ نے استعمال فرمایا۔ تو ایام التشریق میں دھوپ کے اندر گوشت کو سکھایا جاتا تھا، اور اس کو یہ جو ایام تشریق ہیں یہ 10، 11، 12 اور 13 4 دن ہیں، اور ان 4 دنوں میں گوشت سکھایا جاتا ہے۔ انہی کے اندر تکبیرات بھی پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں۔ اور یہ جو ایام تشریق ہیں 4 دن ان کے اندر تو ہیں ہی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ عرفے کے دن سے یعنی 9ویں تاریخ کی صبح فجر کی نماز کے بعد سے یہ تکبیرات تشریق شروع کر دیتے تھے۔ تو 9ویں تاریخ کی صبح یوم عرفہ کو بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں، اور پھر اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں یعنی 10، 11، 12، 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی، اور ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو جب وہ فرض نماز پڑھے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد اسے ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ جو تکبیرات تشریق ہیں اگرچہ 9ویں تاریخ کی صبح سے شروع ہوتی ہیں اور 13 کی شام عصر تک جاری رہتی ہیں، لیکن ان کو تقریباً تکبیرات تشریق کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایام تشریق تو 4 ہیں اور 5واں دن یوم عرفہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان تکبیرات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تکبیرات تشریق ہیں ان کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا احناف رحمہم اللہ کے نزدیک واجب ہے، اور باقی جو ائمہ ہیں ان کے ہاں واجب نہیں ہوتا، ان کے ہاں سنت مؤکدہ ہوتی ہے، تو سنت مؤکدہ بھی واجب ہی کی طرح اس پر عمل کرنا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے کہ آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھے۔ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی ٹویٹ کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ جتنے دن ہیں عشرہ ذی الحجہ کے اس میں چلتے پھرتے یہ تکبیر تشریق پڑھ لی جائے، کیونکہ ان دنوں کے اندر تکبیر اور تحلیل کا ذکر ہے کہ ان دنوں کے اندر تکبیر اور تحلیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ تو تکبیر تشریق کے اندر یہ دونوں باتیں جمع ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں کی خیر و برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو یوم النحر ہے اور ایام النحر ہیں اور ایام التشریق ہیں ان کی خیر و برکت اور ان کے فضائل بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔